راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کے کام میں بہت بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، خدا نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اور انسان کو خدا نے یہ طاقت دی ہے، وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار کرے، چاہے تو وہ کسی طرح کی بھی عادات اپنا لے، اور چاہے تو وہ کسی طرح کی عادات کو چھوڑ دے۔ گزشتہ دنوں ہمارے علاقے میں ایک شادی ہوئی، شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، اور شادی کے چوتھے دن ہی مسائل شروع ہو گئے۔ اب چونکہ ہم وہاں پر موجود تھے، اب یہ سارا معاملہ ہم نے حل کیا، اور جب ہم بیٹھے دونوں اطراف سے باتیں ہم نے سنی تو پتہ یوں چلا کہ ساس نے دوسرے ہی دن ساری ذمہ داریاں بہو کو سونپ دی تھی اور کہا کہ اب آپ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، میں ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہوں۔ بہو نے خوشی خوشی اس سب کچھ کو قبول کیا، لیکن وہ پورا نہ اتر سکی، چونکہ ظاہر ہے کہ اس خاندان میں وہ بالکل نئی تھی۔ اب جب وہ ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر پائی تو وہاں سے پھر مسائل کا آغاز ہوا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، کوئی جتنا بھی دانشور ہے، کسی بھی نئے ماحول میں جا کر اس نئے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی نئے شخص کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ نئے خاندان میں جب ہم جاتے ہیں تو اسے سمجھنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو بھی نیا شخص ہمارے خاندان میں آیا ہے، ہمارے دفتر میں آیا ہے، ہمارے ساتھ نئے تعلق میں آیا ہے، اس کو بھی تھوڑا وقت لگے گا ہمیں سمجھنے میں، اور پھر سمجھ کر ہمارے مطابق کام کرنے میں۔ اگر ہم اس بات کو لے کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں، یہ شخص ٹھیک نہیں، چونکہ یہ ہمارے مطابق نہیں چل رہا، تو جناب والا پھر ہم غلطی پر ہیں۔ ہمیں اپنی ان عادات کو درست کرنا ہے۔ کوئی بھی لڑکی جو ہمارے خاندان میں آئی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس نے 20 یا 25 سال کسی اور خاندان میں گزارے ہیں۔ ان کے طور طریقے فرق تھے، ان کی اقدار فرق تھیں۔ اسی طرح سے جو نیا لڑکا ہے، اگر وہ بھی ہمارے تعلق میں آیا ہے تو اس کا بھی خاندان فرق ہے۔ 20 سے 25 یا 30 سال اس نے کسی اور خاندان میں اور اقدار میں گزارے ہیں۔ اب جب وہ شادی کے بندھن میں بندھا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بدلی ہیں، تو اس کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ہمیں ان دونوں کو وقت دینا ہے تاکہ یہ رشتہ آگے بڑھ سکے۔ جب ہم جو خاندان والے ہیں یا معاشرے والے ہیں یا تعلق دار ہیں، جب ہم ایک دم سے امید کریں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلے، تو پھر ہم غلطی پر ہوں گے۔ وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے جس سے خاندانی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خاندان بکھرے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبانی سے علم کو فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، اور احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔
सुन रहे थे तिलावत कलाम पाक। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके जिंदा पाक कलाम के लिए जो हम सब की बरकत का सबब है। मैं शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अदरीस यूनुस साहब का मैसेज है, लिखते हैं इंचार्ज प्रोग्राम राह जिंदगी, सलाम टू ऑल PCRM। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैंने लेट रिस्पॉन्स किया है। इट वॉज बिकॉज ऑफ माई सम डोमेस्टिक इश्यूज। प्रोग्राम जोशुआ ब्रदर की आवाज में सुना, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल डिलीवरेंस, नो डाउट इन एप्रिसिएशन ऑफ सैक्रिफाइसेस। कलाम मुकद्दस सुना, सुनकर बहुत ज्यादा बरकत मिली। लिसनर्स के खुतूत शामिल थे, वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया प्यारे भाई अदरीस यूनुस, सदा सलामत रहें। मैसेज है जावेद इनायत साहब की जानिब से, लिखते हैं आदाब। प्रोग्राम राह जिंदगी मोहतरमा उज़मा यूनुस की मेजबानी में सुना। इस प्रोग्राम में तशद्दुद के हवाले से गुफ्तगू सुनी। वाकई खामोश तशद्दुद आजकल आम है। हमें जरूरत है कि एक दूसरे से गुफ्तगू करें, ना कि खामोश रहें। इससे जहां गलत फहमी दूर होती है, वहीं पर उन खामियों को दूर करने में भी मदद मिलती है जिनकी वजह से हम खामोशी इख्तियार करते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पर उज़मा यूनुस साहिबा को मुबारकबाद। जी शुक्रिया जावेद इनायत साहब। इसी के साथ साथ मैसेज है ज़िशान सैफुल मुलूक साहिब का, लिखते हैं कि राह जिंदगी की हर बात, हर गुफ्तगू एक सफर की मानिंद है जो दिलों को तस्कीन और जहनों को सुकून बख्शती है। इस प्रोग्राम की कामयाबी का राज इसमें छुपे हुए उसूलों और हकीकतों में है जो हमारे मुआशरती, रूहानी और जाती पहलुओं से जुड़े हुए हैं। मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि राह जिंदगी के सिलसिले किसी भी फर्द को न सिर्फ बेहतर इंसान बनने की तहरीक देते हैं, बल्कि उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को भी उजागर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम मजीद लोगों की जिंदगियों में नया जोश और हौसला भरेगा। खुदा हमें अपनी हिदायत दे और हम सबको अपनी जिंदगियों में बेहतर फैसले करने की तौफीक दे। शुक्रिया प्यारे भाई ज़िशान सैफुल मुलूक, आपने बहुत अच्छे से हमें लिखा। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। आप सबसे गुजारिश है कि जरूर फीडबैक देते रहिए। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655 यानी 031674777655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है और यूट्यूब चैनल है हमारा PCRM TV के नाम से। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ने इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत से फलदार दरख्त पैदा किए, लेकिन हर फल हर मौसम में नहीं रहता और हम उन्हें ज्यादा देर तक महफूज भी नहीं कर सकते। पर खुदा ने कुछ ऐसे दरख्त भी पैदा किए हैं जिनका फल हमारे पास काफी लंबे अरसे तक महफूज रह सकता है। इन्हें हम खुश्क मेवाजात कहते हैं। तो आज हम कुदरत के जिस करिश्मे के बारे में बात करेंगे वो है खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात कुदरत की जानिब से सर्दियों का अनमोल तोहफा है जो खुश जायका होने के साथ साथ बेशुमार तिबी फवायद भी फराहम करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा रखते हैं जो जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। देखने में आया है कि जो लोग खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं वो अमराज का शिकार बहुत कम होते हैं। ये मेवाजात प्रोटीन के हसूल का बेहतरीन जरिया है और इनमें मौजूद फाइबर्स ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा विटामिन E और K के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फोलिक एसिड की वाफिर मिकदार मुहैया करते हैं, जिससे इंसानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इन मेवाजात को खाने से जहां हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है तो वहीं पे हमारा जिस्म बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहता है। अपनी अपनी बसात के मुताबिक हर कोई ये मेवाजात खाता है, जिनमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चलगोजा, इंजीर, मूंगफली, खुबानी और मेवा वगैरह शामिल हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बादाम का, जो अपनी मकबूलियत की वजह से दूसरे तमाम तर मेवाजात में नंबर 1 है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल दुनिया में तमाम मेवाजात से ज्यादा किया जाता है। बादाम का रोगन निकाल कर भी इस्तेमाल किया जाता है और 100 ग्राम बादाम में 611 कैलोरीज होती हैं।
بادام میں تمام تر مغزیات کی نسبت سب سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن اے، بی اور نشاستہ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں قبض سے بھی بچاتے ہیں۔ بادام کے بارے میں عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ چکنائی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ دل کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن حال ہی میں کی جانے والی تحقیقات سے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ بادام کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور اس کے استعمال کی وجہ سے عارضۂ قلب میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ بادام قوت حافظہ، دماغ اور بینائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے اور جو لوگ گوشت نہیں کھاتے اور سبزیوں پر ہی قناعت کرتے ہیں انہیں روزانہ مٹھی بھر بادام استعمال کرنے کا کہا جاتا ہے۔ بادام کے ساتھ ساتھ اخروٹ کا بھی نام آتا ہے۔ اخروٹ کا اگر چھلکا اتاریں تو اس کے مغز کی شکل بالکل انسانی دماغ کی طرح نظر آتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اخروٹ کھانا دماغ کے لیے بے حد مفید ہے۔ اخروٹ اپنی غذائیت کے لحاظ سے موسم سرما میں استعمال ہونے والے خشک میوہ جات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے بکثرت اخروٹ کا استعمال کرتے ہیں اور موسم سرما میں اخروٹ ہمارے جسم میں طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ حرارت مہیا کرتا ہے۔ پاکستان میں اخروٹ کے درخت بلوچستان، مری، سوات اور آزاد کشمیر میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اخروٹ کا درخت لگانے کے بعد بڑی مدت تک اس کے پھل کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس پر پھل لگنے میں 30 سے 40 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ جب اس کا پھل اتارا جاتا ہے تو اس وقت یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں گری کی بجائے دودھ ہوتا ہے۔ 3-4 ماہ بعد یہی دودھ سوکھ جاتا ہے اور گری بن جاتا ہے جسے ہم اخروٹ کا مغز بھی کہتے ہیں۔ حکیم اخروٹ کے چھلکے، پتے اور جڑوں کو مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اخروٹ میں روغن کی مقدار باقی تمام خشک میوہ جات سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مونگ پھلی کی، تو مونگ پھلی کو انگریزی زبان میں پینٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی کاشت سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے اور اس کو ریتلی زمین میں کاشت کیا جاتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اسے کاشت کیا جاتا ہے اور پھر اسے پکنے کے بعد دسمبر تک اتار لیا جاتا ہے۔ زمین کے اندر یہ دانے 2 ماہ میں تیار ہو جاتے ہیں اور مکمل پکنے اور سوکھنے میں سے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ پوری طرح تیار ہو جانے پر اس کی بیلوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ اگر مونگ پھلی کی غذائی اور طبی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ بھی دیگر میوہ جات کی طرح بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ اس میں اعلیٰ مقدار کی پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور مونگ پھلی کے 1 کلو گرام میں گوشت کی نسبت زیادہ لحمیاتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی ہمیشہ پکی ہوئی استعمال کرنی چاہیے کیونکہ کچی مونگ پھلی زود ہضم نہیں ہوتی اور اگر کھانی ہو تو اچھی طرح چبا کر کھانی چاہیے تاکہ یہ ہضم ہو سکے۔ پستہ بھی ایک گری دار میوہ ہے اور پستے کو سبز بادام بھی کہا جاتا ہے۔ چینیوں نے اس کو بڑا ہی عجیب نام دے رکھا ہے، وہ اسے خوش گری دار میوہ کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پھل پک جاتا ہے تو اس کا خول قدرے کھل جاتا ہے اور اس کی شکل بچوں کی مسکراہٹ کی جیسی لگتی ہے۔ پستے میں پوٹاشیم، کیلشیم اور پروٹین کے ساتھ ساتھ وٹامن بی اور ای بھی موجود ہوتے ہیں، لہٰذا بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ کاجو بھی ایک خشک میوہ ہے جو اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ اس میں موجود وٹامنز، معدنیات، غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ کاجو کھانے سے کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ روزانہ کاجو کھانے سے موتیا جیسے مرض سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کاجو میں شوگر کی مقدار بھی بہت کم پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے ذیابیطس کے شکار لوگوں کے لیے بھی محفوظ قرار دیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام تر سامعین کو یہی بتانا چاہوں گی کہ ڈرائی فروٹس ضرور استعمال کریں لیکن انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اور مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ اس کو کھائیں اور ساتھ ساتھ خدا کی شکر گزاری بھی کریں جو ہمیں بے حد اچھی چیزوں سے سیر و رسودہ کرتا ہے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ جناب، ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو لوگ ہماری زندگی میں نئے آتے ہیں ان کو ہم نے تھوڑا وقت دینا ہے تاکہ وہ سارے ماحول کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ مجھے یہیں سے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب ہم بورڈنگ ہاؤس میں تھے تو جو لڑکے نئے آتے تھے وہ کبھی کبھی بڑا روتے تھے۔ جو چھوٹے لڑکے آتے تھے، ہم بھی اس وقت چھوٹے ہی تھے، خیر میں 10 سال کا تھا جب میں بورڈنگ ہاؤس میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ نئے آنے والے بہت سے طلباء وہ روتے ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ سندھ سے بڑا جوان لڑکا تھا، وہ بڑی کلاسز میں آیا اور تھوڑے دن رہ کر واپس چلا گیا۔ کہتا ہے
میرے بس کی بات نہیں ہے بورڈنگ ہاؤس میں رہنا، چونکہ وہ رویا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس ماحول میں رچ گئے۔ اس وقت نئے نئے آئے تھے، لگتا تھا یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، لیکن وقت لگا، ہم اس میں ایڈجسٹ ہو گئے، اس ماحول کو ہم نے اپنا لیا، ہمیں وہ اپنا گھر لگنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم بورڈنگ ہاؤس کے ہونہار طالب علموں میں شامل ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہماری خاندانی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں۔ نیا آنے والا شخص ابھی بالکل نیا ہے، اس کی پچھلی زندگی ہم نہیں جانتے کیا ہے، اس کی عادات کیا تھیں ہم نہیں جانتے، لیکن اب جب نیا شخص ہم میں شامل ہوا تو آہستہ آہستہ وہ بالکل ان ساری چیزوں کو اپنائے گا اور پھر وہ ہمارا حصہ بن جائے گا۔ ہم سنیں سلسلہ یوتھ ٹاک اور پھر ہماری بات چیت ہوگی۔ جی پیارے سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور یو ٹاک کے اس سلسلے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سیریز جو ہے ہماری یو ٹاک کی، یہ اسی لیے ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں اور کسی موضوع پر بات چیت اور گفتگو کریں جس کے وسیلے سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور یقیناً جب ہم بات چیت کرتے ہیں، کسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں فائقہ، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ سامعین، ایک بڑا مسئلہ ہے اور آج ہم اس پہ بات چیت کریں گے کہ چہرے کے خد و خال وہ کیسے ہونے چاہیے اور کیسے خد و خال جو ہیں انہیں خوبصورت مانا جاتا ہے۔ میں نے تو فائقہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ اکثر شاعری میں یا اکثر بات چیت کرتے وہ فلاں قسم کی ناک کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، ہونٹوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کو کہتے ہیں، بالوں کو کہتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسانوں کے مختلف قسم کے فیچرز ہوتے ہیں۔ کسی کی ناک مختلف ہوتی ہے، کسی کی آنکھیں جو ہیں ان کی جو شکل ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سبھی جو ہے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ فیچرز بنا کے دیے ہیں اور سب انسان خوبصورت ہیں اگر ہم ایک کھلے دل کے ساتھ اور ایک صاف ذہن کے ساتھ اس فیکٹ کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا عموماً لوگ جو ہیں وہ ظاہری شکل و صورت یا ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں یا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن بات کی جائے اگر باطنی خوبصورتی کی تو میرے خیال سے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کی باطنی خوبصورتی پر غور کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اچھے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بنیں گے۔ اور ظاہری خوبصورتی ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہے، لیکن جو انسان کی باطنی خوبصورتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ انسان کے اچھے اعمال یا اس کی اچھی سوچ جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی جب بیٹھا ہوتا ہے افسوس کے لیے کوئی جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے، عموماً یہ لوگ تو نہیں آپ سنیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ فلانا بڑا خوبصورت تھا، اس کی شکل و صورت بڑی اچھی تھی۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ بھی ہے لوگوں میں، لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگ آپ کے جو ٹیلنٹس ہیں یا جو آپ کی اچھی عادات ہیں ان کو بھی سراہتے ہیں۔ لوگ جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا پڑھا لکھا قابل شخص تھا، اچھا تھا، پیار کرنے والا تھا، مدد کرنے والا تھا اور بڑا ہی فراخ دل تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کو تب بھی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی، اس کے چہرے کے خد و خال کی تعریف نہیں کی جاتی، صورت کی بجائے اس کی سیرت کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کے کردار کو یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتنا مہربان تھا یا کتنا اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا تھا اور حقوق العباد میں وہ کس قدر جو ہے وہ آسان طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور ایک بات جو میں پہلے کر رہا تھا وہ بھی بڑی اہم ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں تھوڑی گول ہوتی ہیں ایسے ہی ہے اور کچھ لوگوں کا جو دہانہ ہے وہ تھوڑا کھلا ہوتا ہے۔ تو اگر سب کے فیچرز مختلف ہیں اور سبھی انسان خوبصورت ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قسم کی آنکھیں جو ہیں وہ خوبصورت ہیں یا فلاں قسم کی جو ناک ہے وہ خوبصورت ہے یا کان جو ہیں فلاں قسم کے خوبصورت ہیں۔ یہ ایک انسانی کوشش ہے، میرا یہ خیال ہے، میری دانست میں یہ انسانی کوشش ہے جو سٹینڈرڈائزڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، برانڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ فلاں قسم کے فیچرز جو ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ کسی شخص پر کوئی فیچرز جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور کسی پر جو ہے کسی اور قسم کے فیچرز بھی وہ اس کے خد و خال اچھے لگتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو خدا نے شکل و صورت بنائی ہوتی ہے
اس کو بعض اوقات جو بہت ماڈرن لوگ ہیں یا بہت پیسے والے لوگ ہیں وہ سرجریز کر کے نا اس کو تھوڑا انہینس کر دیتے ہیں یا وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی ان پہ سوٹ نہیں کرتی. اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے جیسی شکل و صورت، جیسا ناک، جیسے ہونٹ یا جیسی آنکھیں آپ کو دے دی ہیں، ایون دین جیسا کمپلیکشن آپ کو دے دیا وہی آپ پہ سوٹ کرتا ہے. بالکل. سامعین، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے خد و خال کو تبدیل کروانے کی حد تک بھی جاتے ہیں، جو کہ میری دانست میں تو کوئی اتنا موزوں اور اچھا کام نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص غیر مطمئن رہتا ہے اپنے خد و خال سے. تو سامعین، ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ جو ہے اسے سم اپ کریں گے، اور آپ سے اگلے پروگرام میں اس موضوع پر ہم مزید بات چیت کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یو ٹاک میں. خدا حافظ. ہم سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک، اور آج کی ہماری گفتگو بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ نقطے پر ہے کہ کس طرح سے ہم نے کسی نئے شخص کو اپنا حصہ بنانا ہے. اس پر یہ بات ہے کہ اگر ہم اسے کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارا انداز ایسا ہو کہ ہم اس کی بہتری چاہ رہے ہیں. کبھی بھی ہم لفظوں میں یا اپنی باتوں میں دوسرے شخص کی پچھلی زندگی کو ہٹ نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں. یہ بھی باتیں دیکھنے اور سننے کو ملی کہ کچھ لوگوں نے اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ بھائی تمہارا جو پچھلا خاندان ہے، تم جہاں سے آئی ہو یا تم جہاں سے آئے ہو، وہاں پر تمہیں یہ کیوں نہیں سکھایا گیا، وہاں پہ تم نے کیا سیکھا. بجائے اس کے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اب یہی اس کا خاندان ہے، اب یہی اس کے رشتے ناتے ہیں اور یہی اس کا گھر ہے. ہم بڑے اچھے طریقے سے اسے بتائیں کہ بھائی اس بات کو ایسے نہیں، اگر ایسے کر لیا جائے تو ذرا مزید بہتر ہو جائے گا، اور سارے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ اگلا بھی بڑے شوق سے اس بات کو اپنائے گا، اور وہ بڑے فخر سے اپنی عادات کو بدلے گا اور نئی عادات کو اپنائے گا. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں، ہم سب کو بڑی برکت عطا فرما. ہمارے عزیزوں پر تیری برکت رہے، ہمارے لسنرز پر تیری برکت رہے، اور اے خداوند بالخصوص میں دعا کرتا ہوں کہ جو نئے بننے والے جوڑے ہیں، نو بیاہتا ہیں، ان پر تیری برکت رہے، ان کے خاندانوں پر تیری برکت رہے، تاکہ یوں ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے، ہماری خاندانی زندگی ایک اچھی خاندانی زندگی بنے، اور بالخصوص شادی شدہ لوگوں کی زندگی ایک اچھی ازدواجی زندگی بنے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ٹھہرے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.